اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے رکوع میں ہم جانیں گے، مطالعہ کریں گے 5ویں رکوع کا اور جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے ایک اور مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں ہیں، لیکن تھوڑا سا امتحان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ کے نبی حالات کتابیں نہیں ہوتے بلکہ حالات کو دعوت دین کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور قیدی بھی داخل ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ان کی تعبیر پوچھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا بلند اور اخلاق اتنا عمدہ تھے کہ جیل کے لوگ بھی انہیں نیک اور قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بیان کی، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باؤ اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر آپ نے ایک نہایت خوبصورت سوال کیا، کیا بہت سے جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ انبیاء کی دعوت کا انداز ہے، وہ لوگوں کے دل و دماغ کو سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح فرمایا، اصل اختیار، حکم، بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی۔ ایک قیدی دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں ساقی مقرر ہو جائے گا، جبکہ دوسرے کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں امید تھی کہ وہ رہا ہو جائے گا فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، وہ یہ بات بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں رہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی انسان سے امید باندھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل بھروسہ صرف اسی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا وقت آتا ہے تو وہ راستے وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس رکوع سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا کہ داعی ہر حال میں دعوت کا کام جاری رکھتا ہے۔ اچھا کردار لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ توحید تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ہے۔ مشکلات اور آزمائش اللہ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں۔ اے اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صابر حسن اخلاق اور دعوت دین کا جذبہ عطا فرما، اور ہر حال میں اپنا تعلق اپنے ساتھ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے اب ہم مطالعہ قرآن سے کرتے ہیں کہ قرآن رب العالمین کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے اس کے ساتھ 2 نوجوان۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وَقَالَ الْآخَرُ، دوسرے نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر کے متعلق بتاؤ۔ انا
نراک من المحسنین، ہم تمہیں نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور نوجوان داخل ہوئے تھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا نان وائی تھا۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن ان دونوں کو مغموم دیکھا تو سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا ہے جس نے ہمیں مغموم بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں اپنا اپنا خواب بیان کرو۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے کہا کہ ہم میں سے دونوں ہم دونوں کو خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ سنتے ہی تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قال، کہا یوسف نے لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اس میں سے میں بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لاتے، وہم کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں یہ بتانا چاہا کہ وہ ان عام لوگوں میں سے نہیں ہیں جو محض اپنے گمان سے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، بسا اوقات غلط ہوتی ہے۔ اپنی بات میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے کہا کہ میں تم دونوں کو کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے بذریعہ الہام ملا ہے۔ اس میں کہانیت علم نجوم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ آئندہ جو دعوت توحید ان کے سامنے پیش کرنے والے تھے اسے دونوں آسانی سے وہ قبول کر لیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ یوسف نے کہا میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے بات لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں کچھ بھی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں قید کے ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہا کہ مجھے جو یہ رتبہ بلند ملا ہے نا اور یہ الہامی علم حاصل ہوا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے
ان لوگوں کے دین کو اختیار نہیں کیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے دین پر ایمان لے آیا ہوں جو اللہ کے انبیاء تھے، اور اس تفصیل سے ان کا مقصد انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ میں خانوادہ نبوت کا چشمہ چراغ ہوں، تاکہ جب ان کے سامنے اپنی دعوت رکھیں تو وہ غور سے میری بات کو سنیں۔ اور کہا کہ ان نشرک باللہ من شیء سے مراد ہے کہ شرک کے عموم کی نفی کی تائید کے لیے لایا گیا ہے کہ چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو یا کوئی حقیر سی شے، بت ہو یا فرشتہ، کوئی جن ہو یا کوئی اور چیز، اسے اللہ کا شریک بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کی وحدانیت کا اقرار اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانا موحد مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور نہ اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو جب بندے یہ کام کریں تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان بندوں کو دوزخ سے عذاب سے بچا لے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے قید کے ساتھیو، ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، مگر یہ نام ہے جو تم نے رکھے ہیں یا تمہارے باؤ اجداد نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں نازل کی اس کے ساتھ کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، حکم دیا کہ تم اللہ کے سوا، یہ کہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک دین القیم، یہ ہے قائم رہنے والا دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دونوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب نہایت ہی حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کی قوم کے مشرکانہ عقائد کی خرابی بیان کرنے کے لیے انہی سے سوال کیا کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، انسانوں کے لیے کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کرتے ہو نا، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بغیر کسی حجت اور برہان کے انہیں معبود مان لیا ہے، حالانکہ مالک و حاکم تو صرف اللہ ہے۔ دین اور عبادت کے معاملے میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی نے تو تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ عبادت غایت خشوع اور خضوع کو کہتے ہیں، جس کا حقدار وہ اللہ ہے جو حقیقی عظمت والا ہے۔ یہی توحید باری تعالی ہے جو اس کی کمال عظمت بیان کرتی ہے، صحیح اور برحق دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک وہ بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند نیک لوگ جب مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر
یادگار کے طور پر نصب کر دو اور ان کے نام رکھو جو ان بزرگوں کے نام تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کو شعور نہ رہا اور وہ ان کی پرستش کرنے شروع کر دی انہوں نے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے قید کے دو ساتھیوں، اما احدکما یسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے سردار کو شراب پلائے گا، واما الآخر، اور دوسرا فیصلب، وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، کھائیں گے پرندے اس کے سر کا گوشت، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا علمی مقام بتا دیا اور توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کر دی تو اب ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی۔ چونکہ ان کے سوال کے بعد یوسف علیہ السلام کی دعوتی گفتگو طویل ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے دوبارہ ان دونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک جیل سے نکل کر پہلے کی طرح بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، جبکہ دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر کا گوشت کھائیں گے۔ جو سوال تم نے کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابو رزین بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو گویا وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، اس کا واقعہ ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔ جیسے پرندے کے پیر میں پکڑی ہوئی کوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہے نا، ایسے ہی مگر جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے بیان کرے، اگر کوئی ناپسند خواب دیکھے تو وہ اسی شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کی شر سے پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وقال الذی ظن انہ ناج، کہا یوسف نے اس شخص سے جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، منہما دونوں میں سے، اذکرنی عند ربی، کا اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، فانساہ الشیطان، بلا دیا شیطان نے، ذکر ربی، بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف کئی برس تک وہاں ٹھہرا رہا۔ جس آدمی کو یوسف نے بتایا کہ وہ جیل سے نکل جائے گا، قتل نہیں ہوگا، اس سے کہا کہ جب تمہاری ملاقات تمہارے آقا سے ہو تو اس سے میرا حال بیان کرنا اور بتانا کہ مجھے اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے اور یہ کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جیل میں ڈال کر مجھ پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد شیطان نے اس کی یادداشت سے یہ بات نکال دی تاکہ یوسف علیہ السلام جیل سے نہ نکل سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کیسے نکلے وہ واقعہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اچھا کردار لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے، داعی ہر حال میں دعوت کا کام جاری رکھتا ہے، مشکلات اور آزمائشیں اللہ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی، اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔